قرآن کریم کے متعلق جو اور شکوک جہاں پیدا کیے گئے سازشوں سے، ایک یہ بھی تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں ہوا تھا۔ رسالت معاف کا فریضہ حیات قرآن دے رہا ہے، خدا نے یہ کہا کہ ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا، محفوظ کرنا، جمع کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فریضہ یہ تھا قرآن کو محفوظ کرنا۔ قرآن کریم میں یہ ہے کہ کاتب تھے جو لکھتے تھے اس کو۔ پھر قرآن کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور کے زمانے میں وہاں مسجد نبوی کے اندر وہ جو امام جس کے کہا جاتا تھا، وہ صحیفہ ماسٹر کاپی جس کے کہتے ہیں، وہ موجود۔ قرآن میں یہ ہے کہ یہ عام پتوں پہ کاغذ پہ نہیں لکھا جاتا تھا کہ وہ کمزور سے ہوتے ہیں، ہرن کی کھادوں پہ لکھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ پارچمنٹ جو تھا سب سے مضبوط لکھنے کا جو ذریعہ ہوتا تھا، کاغذ کو نہیں کہیں گے، کرتاس کہیں گے، وہ ہرن کی کھال ہوتی تھی۔ قرآن نے یہ کہا ہے رکن منشور، اس پہ لکھا جاتا تھا۔ اتنے کاتب لکھنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لکھے ہوئے کو صحابہ کو بلا کے پھر پڑھا کر ان کو خود پڑھ کر اس کی تائید کر کے تصدیق کر کے پھر اس امام میں رکھتے تھے، وہ جو ماسٹر پیس تھا، وہاں سے یہ نقل کرتے تھے۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ کاپیاں نقل ہوتی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیزیں بھی موجود ہیں ہمارے تاریخ میں کہ حضور نے کہا تھا کہ دوسرے ملکوں میں جایا کرو تو قرآن کا نسخہ اپنے ساتھ نہ لے جایا کرو، ممکن ہے دشمن اس کی بے حرمتی کرے یا ضائع کر دیں۔ تو گویا نسخے قرآن کے موجود تھے حضور کی زندگی کے اندر، یہ سارا کچھ تھا۔ خود یہ چیز کہ خدا نے اس کے جمع کرنے کا اور اس کو محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا تھا، یہی یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک تحریر میں آئی ہوئی مدون شدہ کتاب، مرتب شدہ کتاب، اور کتاب تو عربی زبان میں کہتے ہی اس کو تھے کہ جو اوراق جمع کر کے اور اس میں وہ پھر لوہے کا چھلا ڈالتے تھے۔ یہ اس قسم کی جلد سازی غالباً اس زمانے میں نہیں ہوتی، وہ اب بھی یہ ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے آپ کے یہاں یہ فرموں کے اندر وہ ہوتے ہیں پیسے، کچھ بھی لوہے کا چھلا ہوتا ہے، وہ لوہے کا چھلا ڈالتے تھے۔ تو یہ اوراق پریشاں اکٹھے کر کے چھلا جب ڈالتے تھے تو اس کو کتاب کہتے تھے۔ قرآن کا پہلا لفظ ہے ذالک الکتاب، اور پھر اس کے خلاف شکوک پیدا کرنا۔ یہ ورق تھا جی، جمع ہی نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں، ہڈیوں پہ تھا، کھجور کے پتوں پہ تھا۔ اور پھر معاذ اللہ وہ جو آیتیں کہہ رہے ہیں، نجم کی 2 آیتیں کھجور پہ پتوں پہ لکھی ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ میری بکری کھا گئی، اور پھر کہیں ملی نہیں، یعنی وہیں سے ایک ہی جگہ تھی، وہاں کھجور کے پتوں پہ، اور کھجور کا پتا اس طرح رکھا ہوا تھا کہ بکری آئے اور کھا جائے، اور جب وہ کھا گئی تو بکری کو قصاب لے گیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ یعنی وہ 2 آیتیں اس کے بعد ملی نہیں ہیں۔ اتنی بڑی سازش قرآن کے خلاف ہوئی ہے عزیزان من، یہ سب آپ کے ہاں کی روایات کی کتابوں میں اور تفسیروں کے اندر تھا کہ یہ قرآن کی یہ کیفیت، یہ یہود و نصارہ اور منافقین یہ شکوک ڈال دیجیے کہ صاحب یہ تو ہے ہی نہیں قرآن۔ اور پھر جناب آگے جو اس کی تاریخ تدوین اور جمع کی ہے، پہلے چیز کہ کوئی حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں یہ جمع ہوا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں، اور حضرت عثمان کے متعلق تو جامع القرآن، یعنی وہ کافیہ عثمان کا ملانے کے لیے جامع القرآن نام تھا، یعنی پہلے جو قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا انہوں نے جمع کیا۔ اور پھر یہ بھی آپ کے یہاں کتاب المصحف ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا کرتا ہوں، یہ بھی روایات میں ہے کہ جو خود حضرت عثمان نے جمع کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی غلطیاں رہ گئی تھی۔ ان سے کہا کہ غلطیاں رہ گئی تو انہوں نے کہا کہ پڑھنے والے خود درست کر لیں گے، یہ خدا کی کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، اللہ اکبر، صحیفے کے اندر ہے یہ قرآن، خود صحفن لکھا ہوا ہے۔ صحیفہ تو کہتے ہیں مدون کتاب کو، صحیفے کے اندر ہے، مکرم ہے، مرفوع ہے، مطہر ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی عظمت، وہ بہت رفتوں والا ہے، بہت کرامت والا ہے، بابرکت، باعزت، یہ کبیر بے ایدی سفرۃ کرام بررۃ، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے، لکھا گیا ہے، یہ بڑے معزز ہیں، سفرت ہیں، بے داغ جن کے کردار ہیں، سیرتیں ہیں، سفرت قیدی کو کہتے ہیں، کرامن بررتن، عربی زبان میں کرم کا لفظ جو ہے ہر قسم کی عزت اور تقدیر اور بلندی اور رفعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کرامن، پھر بررتن، ہر قسم کے اثرات سے آزاد،
یہ تھے جن کے ہاتھوں سے قرآن کہتا ہے، یہ خدا کہتا ہے کہ یہ قرآن لکھا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی یہ مدون ہوتا تھا، لکھا جاتا تھا، لکھنے والوں کی قرآن خدا نے یہ صفات بتائی ہیں، ایسے لکھنے والے موجود تھے۔ خدا خود کہتا میرا ذمہ تھا اس کو جمع کرانا، لکھانا اور اس کو پہ محفوظ رکھنا، یہ قرآن کے متعلق آیا۔ بہرحال سورہ عبس کی آیت 16 تک عزیزان ایمان ہم آ گئے، 17 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔